اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال انکم قوم تجہلون۔ صدق اللہ العظیم۔ عزیز ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، ماؤں، بہنوں، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے ابھی آپ کے سامنے سورہ اعراف کی 138 نمبر کی آیت تلاوت فرمائی۔ سورہ اعراف میں 206 آیتیں اور 24 رکوع ہیں۔ انشاءاللہ آج ہم اس کے 138 سے 147 نمبر کی آیتوں کا حاصل مطالعہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے۔ سورہ اعراف یہ مکی صورت ہے۔ یہ مکے کی اس دور کی صورت ہے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیتے ہوئے پورے 12 سال گزر چکے تھے۔ یعنی مکے میں جو لوگ ایمان لا رہے تھے ان کو رہنا مشکل ہو گیا تھا۔ مکے کے مشرکین جو ہے، جو بھی ایمان لاتے ان کو مار رہے تھے، کاٹ رہے تھے، پیٹ رہے تھے، جینا دشوار ہو گیا تھا۔ اس پس منظر کو ذہن میں رکھیے۔ ایسے حالات میں اللہ تعالیٰ جو ہے سورہ اعراف نازل کرتا ہے اور اس میں پچھلے انبیاء علیہ السلام کے واقعات بیان کرتا ہے۔ یعنی انسانی تاریخ بیان کی گئی ہے اس صورت میں۔ اب جو ہے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان ہو رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بھی فرعون جو بنی اسرائیل کے لڑکوں کو قتل کرتا تھا اور لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتا تھا، فرعون کو بھی اللہ تعالیٰ نے سمندر میں غرق کر دیا۔ اب اس کے آگے کا واقعہ بیان کر رہا ہے۔ اب اگلا منظر کو یہاں بیان کر رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ 138 آیت کا ترجمہ۔ بنی اسرائیل کو ہم نے سمندر سے گزار دیا۔ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر جو سمندر کے قریب آئے، پیچھے سے فرعون بھی آ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا سمندر پر عصا مارو، اس میں سے راستہ بن گیا۔ موسیٰ اور بنی اسرائیل اس سے گزر گئے۔ فرعون بھی پیچھے آیا اور سمندر میں اتر گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا سمندر کو۔ اس طرح سے فرعون اس میں ڈوب کر مر گیا۔ تو اس کے آگے کا واقعہ اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے۔ بنی اسرائیل کو ہم نے سمندر سے گزار دیا، پھر وہ چلے اور راستے میں ایک ایسی قوم پر ان کا گزر ہوا جو اپنے چند بھوتوں کو لے کر بیٹھے ہوئے تھے۔ کہنے لگے، اے موسیٰ، ہمارے لیے بھی کوئی ایسا معبود بنا دے جیسے ان لوگوں کے معبود ہیں۔ موسیٰ نے کہا، تم لوگ بڑی نادانی کی باتیں کرتے ہو۔ بنی اسرائیل جو ایک مدت تک جو ہے غلامی کی زندگی گزار چکی تھی، ان کی پوری ایک نسل ختم ہو گئی تھی جو غلام تھی، تو غلامی کا زنجیریں ان پر جکڑی ہوئی تھی، تو غلامی کی پستی ان کے ذہن میں اتنا بس گئی تھی کہ وہ اس سے نکلنے کو تیار نہیں تھے۔ فرعون کی غلامی میں، یعنی غلام قوم کی جو نفسانیت جو ہوتی ہے وہ کس طرح سے ہوتی ہے، ہر دم جو ہے دہشت میں رہتے تھے۔ رات کے اندھیرے میں بھی دہشت میں کہ کہیں فرعون کے لوگ آئے اور ان کو
کاٹ دیں گے، ہمیشہ دہشت میں رہتے تھے۔ تو یہ غلامی کا انسان کو کتنی پستی میں لے جاتی ہے۔ یعنی غلامی اتنی ان کے ذہنوں میں بیٹھ گئی تھی کہ ابھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دی ہے، فرعون کے عذاب سے، سمندر سے گزار دیا، اور ایک قوم پر ان کا گزر ہو رہا ہے جو بت پرست ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ اے موسیٰ، ہم کو بھی جو ہے ان کے جیسے بت معبود کی پوجا کرنے، معبود بنا دے جیسا ان لوگوں کے معبود ہیں۔ تو یہ ہوتی ہے غلام گیری۔ موسیٰ علیہ السلام ان سے کہتے ہیں، موسیٰ نے کہا تم لوگ بڑی نادانی کی بات کرتے ہو۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم سے کہتے ہیں کہ تم بڑی نادانی کی بات کرتے ہو۔ تو بنی اسرائیل کے غلامی کا یہ اس طرح سے ہوتی ہے۔ غلامی سے نجات جو ہے صرف اور صرف اسلام ہی دیتا ہے۔ یہاں تک کہ تصور کیجئے جب اسلام آیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے، انہوں نے غلامی کے زنجیروں کو ختم کیا۔ حقیقی آزادی اگر کسی نے دی تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ان کے بعد خلفائے راشدین نے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور کو لیجئے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں فاتحہ مصر جس نے مصر کو فتح کیے، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے فرزند نے ایک مصری قبطی کو کوڑا مارا۔ ان کو جب ایک کوڑا مارا تو جس کو کوڑا مارا تھا ان کے ابو حالانکہ مسلمان نہیں تھے، لیکن انہوں نے جو ہے کوڑے کا بدلہ لینے کے لیے ایک مہینے کا سفر کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور اس کوڑے کا بدلہ کی شکایت کرے۔ تو یہ ہوتی ہے غلامی سے آزادی، حقیقی آزادی۔ حالانکہ وہ قبطی ہیں، مصری ہیں، ایمان نہیں لائے ہیں، لیکن آزادی کا تصور دیکھیے۔ ابھی انہوں جو ہے رومن امپائر کے غلام ہیں، کئی کوڑے کھا چکے ہیں، لیکن جب اسلام آیا، اسلام نے حقیقی آزادی دی، تو دیکھیے ان کے جو غلامی کا جو تصور تھا تو وہ بھی ان سے بھی نکل گیا۔ یعنی جو لوگ مسلمان نہیں ہوئے تھے وہ بھی آزاد ہو گئے۔ ایک ماہ کا سفر کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور ایک کوڑے کا بدلہ لینے کے لیے کہ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے نے ان کو کوڑا مارا تھا۔ تو یہ ہوتی ہے حقیقی آزادی۔ تو اب دیکھیے غلامی کا انسان کہاں پہنچاتی ہے غلامی۔ اب ہمارے سامنے بنی اسرائیل کا واقعہ آئے گا جو ایک صدی سے غلام گیری کر رہی ہے۔
اللہ تعالیٰ جو یہ واقعہ بنی اسرائیل کا قرآن مجید میں بتا رہا ہے، تو یہ ہر دور میں دائی کو، جو دائی ہوتے ہیں ان کے لیے اس میں سبق ہے کہ جو غلامی جو ہوتی ہے، انسان کا جو غلام ہوتا ہے تو وہ کتنی پستی میں جاتا ہے، اس کا ذہن کتنا غلام بن جاتا ہے، تو غلامی سے نکلنا نہیں چاہتا۔ تو یہ بنی اسرائیل کا واقعہ دیکھیے، بنی اسرائیل کیا کہتی ہے موسیٰ علیہ السلام سے۔ ابھی تو نجات ملی ہے فرعون سے، اور کہہ رہی ہے کہ اے موسیٰ ہم کو بھی اس طرح کا معبود بنا دی، ایسا معبود بنا دے جیسے ان لوگوں کے معبود ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام پھر اپنے قوم سے کہتے ہیں، موسیٰ نے کہا تم لوگ بڑی نادانی کی بات کرتے ہو، یہ لوگ جس طریقے کی پیروی کر رہے ہیں وہ تو برباد ہونے والے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم سے کہتے ہیں کہ یہ لوگ جو جس طریقے کی پیروی کر رہے ہیں یہ تو برباد ہونے والے ہیں، اور جو عمل وہ کر رہے ہیں وہ سراسر باطل ہے۔ یہ جو عمل کر رہے ہیں یہ سراسر باطل ہے۔ پھر موسیٰ نے کہا، پھر اور آگے موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں، کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور معبود تمہارے لیے تلاشوں؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے ابھی تم کو جو ہے نجات دی ہے فرعون سے، اور اس کو چھوڑ کر میں تم کو اور معبود تلاشوں؟ حالانکہ وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں دنیا بھر کے قوموں پر فضیلت بخشی۔ اللہ تعالیٰ نے ابھی تم کو غلامی سے نجات دی اور دنیا بھر کے قوموں پر تم کو فضیلت بخشی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اور اللہ فرماتا ہے وہ وقت یاد کرو جب ہم نے فرعون والوں سے تمہیں نجات دی، جن کا حال یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ اب یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، وہ وقت یاد کرو جب ہم نے فرعون والوں سے تمہیں نجات دی، جن کا حال یہ تھا کہ تمہیں سخت عذاب میں مبتلا رکھتا تھا، تمہارے بیٹوں کو قتل کرتا تھا اور تمہاری عورتوں کو زندہ رہنے دیتا تھا، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہاری بڑی آزمائش تھی۔ اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی، اللہ تعالیٰ نے اس سے تم کو نجات دی۔ ہم نے موسیٰ کو 30 شب و روز کے لیے کوہ سینا پر طلب کیا، اور بعد میں 10 دن کا اور اضافہ کر دیا۔ اب جو ہے اللہ تعالیٰ یہ جو اگلا منظر پیش کرتا ہے، یہاں پر وہ جو واقعہ گزر گیا، یعنی موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو کہتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کہ ہم نے تم کو فرعون کے عذاب سے نجات دلایا۔ اب اگلا منظر، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کوہ طور پر بلاتا ہے، کوہ سینا پر بلاتا ہے، تورات دینے کے لیے، اپنی شریعت دینے کے لیے۔ اس کا اللہ تعالیٰ اب یہاں وہ منظر بیان کر رہا ہے۔ اب دیکھیے، ہم نے موسیٰ کو 30 شب و روز کے لیے کوہ سینا پر طلب کیا، اور بعد میں 10 دن کا اور اضافہ کر دیا، یعنی 30 دن کا پھر اور 10 دن بڑھا دیا، یعنی ایک چھلا 40 دن کے لیے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بلایا۔ اس طرح اس کے رب کے مقرر کردہ مدت پوری 40 دن ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کے پورے جو ہے تو 40 دن ہو گئے، یعنی موسیٰ علیہ السلام اس پیریڈ میں جو ہے تو روزہ رکھتے، نماز پڑھتے، خالص عبادت کرتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کو اب جو ہے شریعت دینے والا ہے، تورات دینے والا ہے۔ موسیٰ نے چلتے ہوئے اپنے بھائی سے کہا کہ میرے پیچھے تم میری قوم میں میری جانشین کرنا اور ٹھیک کام کرتے رہنا اور بگاڑ پیدا کرنے والوں کے طریقے پر نہ چلنا۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کو ملاقات کے لیے جاتے ہیں، پیچھے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام سے کہتے ہیں تم میری جگہ پر جانشین ہونا اور میری قوم میں میری جانشین کرنا اور ٹھیک کام کرتے رہنا اور بگاڑ پیدا کرنے والوں کے طریقے پر نہ چلنا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ کہتا ہے، جب وہ ہمارے مقرر کیے ہوئے وقت پر پہنچا اور اس کے رب نے اس سے کلام کیا، اب جو ہے موسیٰ علیہ السلام جو ہے اللہ کے ملاقات کے لیے کوہ سینا پر جاتے ہیں، پہاڑ پر جاتے ہیں، پھر اللہ سے کلام کرتے ہیں۔ اب وہ گفتگو
اس کے رب نے اس سے کلام کیا تو اس نے التجا کی کہ اے رب مجھے تیرا دیدار کرا، میں تجھے دیکھوں۔ فرمایا تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام عشق میں اللہ تعالیٰ سے کہتے کہ اللہ مجھے تیرا دیدار نصیب کر، میں تجھے دیکھ سکوں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، ذرا سامنے کے پہاڑ کی طرف دیکھ۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے موسیٰ علیہ السلام سے کہ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، دیکھ وہ سامنے کے پہاڑ کی طرف دیکھ، اگر وہ اپنی جگہ قائم رہ جائے تو البتہ تو مجھے دیکھ سکے گا، اگر وہ پہاڑ اپنی جگہ پر قائم رہے گا تو مجھے دیکھ سکے گا۔ چنانچہ اس کے رب نے جب پہاڑ پر تجلی کی تو اسے ریزہ ریز کر دیا اور موسیٰ غش کھا کر گر پڑا۔ جب ہوش آیا تو بولا پاک ہے تیری ذات، میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں اور سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنی تجلی جو ہے پہاڑ پر کرتا ہے تو پہاڑ ریزہ ریز ہو جاتا ہے اور موسیٰ غش کھا کر گر جاتے ہیں۔ پھر جب ہوش آتے ہیں تو کہتے ہیں پاک ہے تیری ذات، میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں اور سب سے پہلے ایمان لانے والا ہوں، اور سب سے پہلے جو ہے میں ایمان لانے والا ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، پھر فرمایا اے موسیٰ میں نے تمام لوگوں پر ترجیح دے کر تجھے منتخب کیا ہے، میری پیغمبری کر اور مجھ سے ہم کلام ہو، بس جو کچھ میں تجھے دوں اسے لے اور شکر بجلا۔ یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے اب تورات دے رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کو اور کہہ رہا ہے کہ میں جو بھی شریعت دے رہا ہوں اس کا شکر ادا کر، شکر بجلا۔ اس کے بعد ہم نے موسیٰ کو ہر زندگی کے متعلق نصیحت اور واضح ہدایت تختیاں پر لکھ کر دے دی، یعنی تختیوں پر لکھ کر تورات دی اللہ تعالیٰ نے، زندگی کے متعلق شریعت قانون دیا، تختیاں پر لکھ کر دے دی، اور اس سے کہا ان ہدایت کو مضبوط ہاتھوں سے سنبھال اور اپنی قوم کو حکم دے کہ ان کے مفہوم کی پیروی کرے۔ اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اپنی قوم کو اس کو مضبوطی سے پکڑو اور اپنے قوم کو کہو کہ اس کی پیروی کرے۔ ان قریب میں تمہیں فاسقوں کے گھر دکھاؤں گا، جلد ہی میں تمہیں جو لوگ فاسق ہیں ان کے گھر دکھاؤں گا۔ میں اپنی نشانیاں سے ان لوگوں کی نگاہیں پھیر دوں گا جو بغیر کسی حق کے زمین میں بڑے بنتے ہیں۔ وہ خواہ کوئی نشانی دیکھ لے کبھی اس پر ایمان نہ لائیں گے۔ اگر سیدھا راستہ ان کے سامنے آئے تو اسے اختیار نہ کریں گے، اور اگر ٹیڑھا راستہ نظر آئے تو اس پر چل پڑیں گے، اس لیے کہ انہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا اور ان سے بے پرواہ کرتے رہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہماری نشانیوں کو جس کسی نے جھٹلایا اور آخرت کی پیشی کا انکار کیا اس کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ کیا لوگ اس کے سوا کچھ اور جزا پا سکتے ہیں کہ جیسا کرے ویسا بھرے؟ ہاں دوستو، تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اب تورات دیا۔ اب جو ہے اس کے آگے کا واقعہ انشاءاللہ ہم اس کے آگے ویڈیو میں آپ کے سامنے لائیں گے۔ تو یہ تھا سورہ اعراف کی 137 سے 147 آیتوں کا حاصل مطالعہ، جس میں اللہ تعالیٰ جو ہے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کر رہا ہے جب موسیٰ علیہ السلام کو تورات دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوہ سینا پہ بلایا تھا، اور وہاں پر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ میں تجھے دیکھ سکوں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، ذرا اس پہاڑ کی طرف دیکھ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی جب پہاڑ پر کی تو پہاڑ ریزہ ریز ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام کش کھا کر گر گئے، اور جب ہوش آیا تو اللہ کے حضور توبہ کی، پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو تورات دی۔ تو انشاءاللہ اس کے آگے کا واقعہ ہم آگے دیکھیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ
ہم جو قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ اس میں جہاں بھی ہم سے غلطی ہو رہی اس کو معاف کر دے، اور قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھ کر عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔